بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام بہت بیمار ہو گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانگی کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دونوں شہزادے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام صحت یاب ہو گئے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، ہم نے جو 3 دن روزوں کی منت مانگی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کریں اور افطاری بھی انہی کے ساتھ کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، علی علیہ السلام شیر خدا، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی۔ آج ہم سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے۔ سحری کے لیے سوائے پانی کے کچھ نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پی کر روزے کی نیت کر لی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا، پانی پیا اور روزہ رکھ لیا۔ یہ منظر ننھے شہزادے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ دونوں شہزادے فرمانے لگے، نانا جان، بابا جان، اے امی جان، آپ سب پانی سے روزہ رکھ رہے ہیں، کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پانی سے روزہ رکھیں؟ ان پاک ہستیوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کو چوما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے 5 تن نے روزے کی نیت کر لی، پانی سے روزہ رکھ لیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، حضرت امام علی علیہ السلام مزدوری کے لیے گھر سے نکل گئے۔ جیسے ہی شام ہوئی، امام علی علیہ السلام کچھ گندم لے کر گھر لوٹے۔ اس گندم سے انہوں نے روٹیاں بنانی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس گندم کو پیس کر آٹا بنایا، پھر اس کی روٹیاں بنائیں۔ اس آٹے کی 5 روٹیاں بنی، اس کے علاوہ گھر میں اور کوئی آٹا نہیں تھا۔ جیسے ہی افطاری کا وقت ہوا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو 5 تن کا دسترخوان سجا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام علی علیہ السلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پر بیٹھ گئے اور 5 روٹیاں تقسیم کر دیں۔ جیسے ہی افطاری کا وقت قریب آیا اور اتنے میں ہی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازے سے آواز آئی کہ میں بہت غریب ہوں، فقیر ہوں، بہت دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کوئی روٹی کھلا دو۔ آواز ان کے کانوں میں پڑی تو سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، میرے حصے کی روٹی لے جاؤ اور اس فقیر کو دے دو۔ حضرت علی علیہ السلام فرمانے لگے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقیر کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اس فقیر کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دوں گی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام دونوں شہزادے فرمانے لگے، اے نانا جان، اس فقیر کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دیں گے۔ مولا علی علیہ السلام 5 روٹیاں اٹھائیں اور اس فقیر کو دے دی اور خود پانی سے افطاری کر لی۔
اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا۔ دوسرے دن پھر پانچ تن پاک نے سحری کی۔ اس وقت صرف پانی تھا تو سب نے پانی پی کر روزے کی نیت پڑھ لی۔ صبح ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام کام کے لیے باہر چلے گئے۔ پورے دن میں اتنا ہی کما سکے کہ جس سے صرف 5 روٹیاں بن سکتی تھیں۔ گھر واپس آتے ہوئے علی علیہ السلام نے کچھ گندم لے لی اور گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر پہنچ کر گندم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ اس نے پیس کر آٹا بنایا، پھر آٹا گوندھا اور اس آٹے سے روٹیاں بنائیں تو اس آٹے سے 5 روٹیاں بنی۔ 5 روٹیاں بنا کر پاک پنجتن کا دسترخوان سجایا۔ اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ جیسے ہی افطاری کا وقت ہوا، دروازے پر کوئی آیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ میں یتیم ہوں اور کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے روٹی دے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ یہ آواز پاک پنجتن کے کانوں میں پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے علی، میرے حصے کی روٹی اس یتیم کو دے آؤ۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی اپنے حصے کی روٹی دوں گا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اپنے حصے کی روٹی دے دی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام دونوں شہزادوں نے بھی اپنے حصے کی روٹی اس یتیم کو دے دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے وہ 5 روٹیاں اٹھا کر اس یتیم کو دے دی جو پنجتن پاک کے حصے کی تھیں، اور خود پانی سے روزہ افطار کر کے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا۔ تیسرے دن جیسے ہی صبح ہوئی، حضرت امام علی علیہ السلام محنت مزدوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل گئے۔ سارا دن محنت مزدوری کی اور شام کو صرف اتنا ہی کما سکے کہ جس سے 5 روٹیاں بن جائیں۔ گندم لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی وہ گھر تشریف لائے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گندم کو پیس کر آٹا بنایا اور آٹے سے 5 روٹیاں بنائیں اور شام کو افطار کے وقت 5 روٹیوں سے دسترخوان سجایا۔ جیسے ہی افطاری کا وقت قریب آیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر تشریف لے آئے۔ اسی دوران دروازے پر ایک شخص آیا اور دروازے پر دستک دے کر کہا کہ میں ابھی رہا ہوا ہوں، میں بہت مشکل سے قید سے چھوٹ کر آیا ہوں۔ مجھے یہاں معلوم ہوا کہ مدینہ میں سب سے سخی گھرانہ یہی ہے، مہربانی کر کے مجھے کچھ کھانے کو دے دیں۔ جیسے ہی یہ آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو کہا کہ میرے حصے کی روٹی اسے دے آؤ۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم بھی اپنے حصے کی روٹیاں اسے دیں گے۔ اسی طرح حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے حصے کی روٹیاں دے دی۔ حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور 5 روٹیاں اس غریب کو دے کر آئے اور خود پانی سے افطاری کر کے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا عالی شان گھرانہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اپنی ساری روٹیاں فقیروں کو دے دی اور خود پانی سے سحری کی اور افطاری کی۔ سبحان اللہ۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔